علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کی 27ویں نمبر جلد میں جابر جوفی سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ کچھ افراد سرکار امام زین العابدین کے پاس آئے اور آ کر بنو امیہ کی ان شکایتوں کے سلسلے کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ ممبروں سے سرکار علی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، چن چن کر آپ کے محبین، آپ کے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مولا پروردگار نے آپ کو اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں سکوت آپ نے اختیار کیا ہوا ہے؟ بہت طویل حدیث ہے سامعین، اور اس حدیث کو سماعت کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ معصوم اور غیر معصوم کے درمیان معرفت کا جو تفاوت ہے وہ کتنا تفاوت ہے۔ یقین جانے سامعین، غیر معصوم جابر جوفی جیسا صحابی ہی کیوں نہ ہو، جابر جوفی کوئی معمولی صحابی نہیں، امام باقر اور امام صادق دونوں کے اصحاب خاص میں سے ہے۔ سرکار امام باقر نے جابر کے لیے کہا کہ جابر کی میرے نزدیک وہی مقام، وہی منزلت ہے جو سلمان فارسی کا مقام رسول خدا اور علی کے نزدیک تھا۔ یہ جابر وہی صحابی ہے جو صادق آل محمد کے پاس ایک دن آیا، آ کر کہا کہ مولا آپ کے جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں میرے سینے میں، جو آپ نے منتقل کیے ہیں اہل بیت کے اسرار میں سے، مولا اتنے سنگین ہیں کہ کبھی میں برداشت نہیں کر پاتا، میری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں مدینے کی گلیوں میں، کوفے کی گلیوں میں پھرتا نظر آتا ہوں کہ ان اسرار کو کس کی طرف منتقل کروں، مولا کوئی علاج بتائیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیں کہ جابر جیسا باظرف انسان آل محمد کے اسرار کو جب ہضم نہیں کر سکتا تو آپ کی اور ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ پھر صادق آل محمد علیہ السلام نے کہا کہ جابر اگر ایسی کیفیت تم میں پیدا ہو تو تم صحرا کا رخ کرو، کوئی کنواں دیکھ کر اپنا منہ اس میں ڈال کر ہمارے اسرار اس کی طرف منتقل کرو، کچھ ہلکا پن محسوس ہوگا، کچھ سکون محسوس ہوگا۔ مولا پھر آپ نے سکوت کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ کیوں دشمنوں کو ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے؟ تو ایک مرتبہ سرکار زین العابدین کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، امام نے کچھ کلمات کہے تو مسجد نبوی کے جو ستون تھے وہ زمین سے بلند ہونا شروع ہوئے، لوگوں میں ہلبلی مچ گئی، لوگوں پریشان ہو گئے، یہ سمجھ لگے کوئی زلزلہ آ رہا ہے، قیامت کے آثار ہے۔ اتنے میں مولا نے پھر اشارہ کیا، پھر وہی عادی حالت کی طرف واپس پلٹ گئے۔ طویل حدیث ہے سامعین جس کو میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب مولا نے فرمایا کہ اے جابر، ان لنا عند اللہ مکانا ومنزلتا رفیعا لولا نحن لم يخلق اللہ سماء ولا ارضا ولا جنتا ولا نارا ولا برا ولا بحرا ولا برا ولا حلوا ولا رطبا ولا یابسا اخترعنا من نور ذاته فلا يقاس بنا بشر بنا انقذكم الله وبنا هداكم الله ونحن دللناكم على ربكم فقفوا على امرنا ونحينا لا تردوا كل ما ورد عليكم منا فانا اكبر واجل واعظم وارفع من جميع ما يرد عليكم منا ما فهمتموه فاحمدوا الله عليه وما جهلتموه فكلوا امره الينا وقولوا ائمتنا اعلم بما قالوا۔ معرفت کا سمندر سمیٹا ہوا ہے مولا زین العابدین نے اس حدیث میں۔ فرمایا لولا نحنو، اے جابر اگر ہم نہ ہوتے، پروردگار اگر یہ قصد نہ رکھتا کہ ہم آل محمد کو اس دنیا میں خلق کرتا، لم یخلق اللہ سماء ولا ارضا، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ بر ہوتا، نہ بحر ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتا۔ کائنات کی وجود کی تخلیق کی علت غائی ہم آل محمد، ہمارے صدقے میں، ہماری محبت میں، ہمارے عشق میں، ہماری مودت میں پروردگار نے اس جہان کو خلق کیا۔ اخترعنا من نور ذاتہ، اس کے بعد پروردگار نے اپنے نور سے ہم آل محمد کو خلق کیا۔ فلا یقاس بنا بشر، خبردار جابر ہم آل محمد کی برابری اس امت کے کسی فرد سے نہ کرنا، ہم نور خدا سے خلق شدہ ہیں، ہم نوری ہیں تم ناری ہو، ہم نوری ہیں تم مٹی کی تخلیق ہو، تم خاکی ہو۔ فلا یقاس بنا بشر، کسی بشر کا ہم سے مقایسہ، ہم سے موازنہ نہ کرنا۔ نحن اذا شئنا شاء اللہ، ہم جو چاہتے ہیں پروردگار وہی چاہتا ہے، ہماری وجہ سے پروردگار تمہیں نجات دے گا، ہماری وجہ سے تم ہدایت پا سکتے ہو۔ لولا نحنو، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ نظام نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو تم نجات نہیں پا سکتے، ہم نہ ہوتے تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ فکلوا علی امرنا ونہینا، ہمارے امر اور نہی پر توقف کرو۔ ہماری کوئی فضیلت جب تمہارے سامنے بیان کی جائے تو صرف اس وجہ سے اس فضیلت کو رد نہ کر دو، اس وجہ سے اس فضیلت سے منہ نہ موڑ دینا کہ چونکہ یہ فضیلت ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس لیے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، ہماری عقلوں میں نہیں سما سکتی۔ مولا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری ظرفیت، تمہاری عقل محدود ہے، ہماری فضیلتیں لامحدود ہیں۔
لہٰذا تمہارے عقل میں اگر کوئی بات نہ آئے تو اس کو رد نہ کر دینا، چونکہ ہمارا عقل نہیں اسے قبول کر رہا، لہٰذا یہ فضیلت اہل بیت کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسی فضیلت کی حدیث تمہارے سامنے آئے تو اس فضیلت کو ہماری جانب پلٹا دو، اور یہ کہہ کے اسے پلٹا دو کہ آل محمد بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ لیکن جو فضیلت تمہیں سمجھ میں آ جائے فاحمد اللہ علیہ، اس فضیلت پر اللہ کا حمد و شکر کرو کہ ہم نے آل محمد کی اس فضیلت کو سمجھا، درک کیا، اسے قبول کیا۔ اندازہ لگائیں سامعین۔ اور اس کے بعد مولا زین العابدین جب یہ الفاظ کہے تو جابر جوفی کہتا ہے الحمدللہ من علی بمعرفتکم والحمنی بفضلکم ووفقنی لطاعتکم وموالات موالیکم ومعادات اعدائکم۔ کہا مولا میں اللہ کا حمد و شکر کرتا ہوں کہ جس نے آپ کی ولایت میرے سینے میں، میرے دل میں مجھے عطا کی، اور میں شکر کرتا ہوں کہ جس پروردگار نے آپ کی فضیلتوں کو مجھے الہام کیا، اور میں اس پر بھی شکر کرتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری و تبرہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی نا جابر نے کہا کہ پروردگار کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے آپ کی محبت و معرفت عطا کی، امام نے پلٹ کر کہا کہ جابر اتدری ما المعرفت، کیا جانتے بھی ہو کہ معرفت کسے کہا جاتا ہے؟ جابر جوفی جیسے سلمان فارسی کا درجہ رکھنے والے صحابی سے امام زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جابر تم جانتے بھی ہو کہ معرفت ہے کیا؟ میں نے عرض کیا سامعین کہ غیر معصوم خود کو معرفت کی چوٹی پر سمجھتا ہو، لیکن جب معصوم سے اس کا مقایسہ ہوگا تو وہ ابھی ابتدائی معرفت کے درجے پر بھی فائز نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے معصوم اور غیر معصوم کا۔ جابر نے کہا میں شکر کرتا ہوں کہ پروردگار نے آپ کی معرفت مجھے عطا کی۔ امام نے فرمایا کہ اتدری ما المعرفت، کیا جانتے بھی ہو کہ معرفت کیا ہے؟ المعرفت اثبات التوحید اولا ثم معرفت المعانی ثم معرفت الابواب ثم معرفت الارکان ثم معرفت الامام ثم معرفت النقباء ثم معرفت النجباء اما المعانی فنحن معانیہ ومظاہرہ فیکم اخترعنا من نور ذاتہ ثم فوض الینا امور عبادہ نحن اذا شئنا شاء اللہ واذا کرہنا کرہ اللہ۔ جابر تم جانتے ہو کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ہے کہ سب سے پہلے معرفت المعانی ہے، اس کے بعد معرفت الابواب ہے، اس کے بعد معرفت الارکان ہے، اس کے بعد معرفت الامام ہے، اس کے بعد معرفت النقباء ہے، اس کے بعد معرفت النجباء ہے۔ جانتے ہو کہ معنی سے مراد کیا ہے؟ توحید کی معنی کیا ہے؟ ہم توحید کی معنی ہیں، توحید کو اجاگر کرنے والے ہم اہل بیت ہیں، دنیا تک توحید پہنچانے والے ہم آل محمد ہیں۔ سامعین گرامی نحن المعانی و مظاہر، ہم پروردگار کی صفات کے مظاہر ہیں، اس کی صفات کو جلوہ گر کرنے والے ہم اہل بیت ہیں، اس کی صفات کو لوگوں تک اجاگر کرنے والے ہم اہل بیت ہیں۔ اخترعنا من نور ذاتہ، پروردگار نے اپنے نور سے ہمیں اختراع کیا، اس کے بعد اپنے امر کو ہمارے حوالے کر دیا، اپنی قدرت کو ہمارے حوالے کر دیا۔ فوض الینا امور عبادہ، لوگوں کے امور کو ہمارے سپرد کر دیا پروردگار نے، ان کی ہدایت ہمارے سپرد کر دی۔ ثم فوض الینا امور عبادہ نحن اذا شئنا شاء اللہ واذا کرہنا کرہ اللہ، ہم جو چاہتے ہیں ہمارا رب بھی وہی چاہتا ہے، ہم جس سے منہ موڑ لیتے ہیں ہمارا رب بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم جس سے ناراض ہو جائیں، غضبناک ہو جائیں، خدا بھی اس سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے جابر سے پوچھا کہ کم علی وجہ الارض من اصحابک، ایک سوال کیا امام نے جابر جوفی سے، زین العابدین نے، سید الساجدین نے کہا کہ جابر تیرے نظر میں، تیرے عقیدے کے، تیرے نظریے کے مطابق اس جہان میں ہمارے ماننے والے، با معرفت ماننے والے کتنے ہیں؟ جابر نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، کہا کہ مولا میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر میں آپ کے ماننے والے 100 یا 200 افراد ہوں گے۔ اس جہان میں جتنے شہر ہیں ان شہروں کے اعتبار سے ہر شہر میں 100 سے 200 تک آپ کے ماننے والے، آپ کی معرفت رکھنے والے افراد ہوں گے۔ مولا نے فرمایا خالف ظنک وقصر رأیک اولئک المقصرون الذین قصروا فی معرفت الائمۃ وقصروا عن معرفت من فرض اللہ علیہم من امرنا وروحنا۔ مولا نے کہا کہ جابر تیرا نظریہ، تیری سوچ غلط ہے، خطا پر ہو تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہر شہر میں ہمارے 100 سے لے کر 200 تک ماننے والے ہوں گے، با معرفت افراد ہوں گے، یہ بات غلط ہے۔ جن کا تم نام لے رہے ہو، جن کو تم جانتے ہو کہ یہ ہمارے ماننے والے ہی، یہ مقصر ہیں، انہوں نے ہمارے متعلق، ہماری فضیلتوں کے متعلق تقصیر کی ہے، مقصر ہیں۔ اولئک المقصرون، مولا فرما رہے ہیں یہ مقصر ہیں۔ الذین قصروا فی معرفت الائمۃ، جنہوں نے ائمہ کی معرفت میں تقصیر کی، وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔
وہ جو فضیلت ان کے سامنے آئے یہ سمجھ کر کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ منہ موڑ لیتے ہیں ان فضیلتوں سے. امام نے کہا یہ مقصر ہیں الذین قصروا فی معرفت الائمۃ وعن معرفت من فرض اللہ علیہم، اور اس معرفت سے بھی مقصر ہیں جو اللہ نے ان کی گردنوں پر واجب کی ہوئی ہے. جابر نے کہا کہ مولا ما معرفت الروح، یہ روح کی معرفت کیا ہے جو پروردگار نے آپ کو عطا کی ہے؟ امام نے کہا من خص اللہ بالروح فقد فوض الیہ امرہ فیخلق باذنہ ویحیی باذنہ ویعلم الغیب ما فی الضمائر ویعلم ما کان وما یکون الی یوم القیامۃ. امام نے کہا کہ پروردگار جس کو روح کی طاقت عطا کر دیتا ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ جس کو بھی عطا کی جائے، چونکہ آل محمد کو خدا نے یہ طاقت عطا کی ہوئی ہے، لہذا فیخلق باذنہ، اب وہ بندہ جس کو پروردگار یہ روح عطا کر دے وہ پروردگار کے اذن سے خلق بھی کر سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے، حیات بھی دے سکتا ہے. فیخلق باذنہ ویحیی باذنہ ویعلم الغیب ما فی الضمائر، جو تمہاری ضمیروں میں ہے، جو تمہاری نیت میں ہے وہ بھی جانتے ہیں. یعلم الخیر ما فی الضمائر ویعلم ما کان وما یکون الی یوم القیامۃ، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ سب کچھ وہ جانتا ہے، اس قوت کی وجہ سے جو پروردگار نے ان کو عطا کی ہوئی ہے. لأن ذلك روح من امر اللہ فمن خصه بهذا الروح فهو كامل غير ناقص يفعل ما يشاء يسير من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق في لحظة واحدة يعرج به الى السماء وينزل به الى الارض ويفعل ما يشاء. اسے پروردگار یہ قوت عطا کر دے وہ ایک لحظے میں مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق کی طرف سفر کر سکتا ہے. وہ ایک لحظے میں زمین سے عرش تک اور عرش سے زمین تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے. وہ جو چاہے پروردگار کے اذن سے کر سکتا ہے، جسے خدا یہ قوت و توانائی عطا کر دے. اور پروردگار نے آل محمد کو یہ طاقت عطا کی ہوئی ہے. ہم جو صبر کر رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں ہم جو یہ صبر کر رہے ہیں اس میں مصلحت ہے، اس میں پروردگار کی رضائیت ہے. اسی رضایت کی وجہ سے ہم خاموش ہیں. وَإِلَّا اگر ہم چاہیں تو ہمارے دشمن کیا ہے؟ پروردگار نے ہمیں اتنی طاقت عطا کی ہوئی ہے. سامعین گرامی قدر الظالمون، اس کے بعد مولا نے کہا کہ تم جسے سمجھتے ہو کہ ہماری معرفت رکھتے ہیں، ہمارا عرفان رکھتے ہیں، جاؤ ان شہروں میں سے چن چن کر با معرفت افراد کو میرے سامنے لاؤ، میں ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں. اب جابر جاتا ہے، جس کو پہچانتا تھا کہ یہ اہل بیت کو مانتا ہے، ان کے دلوں میں اہل بیت کی مودت ہے، ولایت ہے. جابر چن چن کر چند افراد کو مولا کے سامنے لاتا ہے. اب مولا پہلا سوال جو ان افراد سے کرتا ہے جو جابر کی نظر میں اہل بیت کے ماننے والے تھے اور ولایت اہل بیت کا اقرار رکھتے تھے، با معرفت تھے. اب دیکھیے گا امام نے ایک پہلے اقرار لیا ان سے، اتقرون ان اللہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کیا تم یہ اقرار کرتے ہو ان افراد سے جو جابر کی نگاہ میں با معرفت؟ امام نے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا مولا پروردگار ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ حکم کر سکتا ہے. پروردگار سے ان کے افعال کے بارے میں کوئی جرت نہیں رکھتا کہ پوچھے کہ خدا تم نے یہ کیوں کیا، لیکن خدا یہ حق رکھتا ہے تمہارے ہر فعل کا تم سے سوال کرے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. جب یہ اقرار کر چکے نا، اب مولا جابر سے کہتا ہے جابر فاسألہم، ان سے پوچھو هل يقدر علی بن الحسین ان یسیر بصورت ابنہ و ابنہ بصورت ابیہ. ان با معرفت افراد سے پوچھو جو تمہاری نظر میں با معرفت ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا زین العابدین اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنا پاور رکھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے محمد باقر کی صورت میں ہو جائے اور باقر زین العابدین ہو جائے. اب کڑا امتحان شروع ہو گیا سامنے. اے جابر ان سے پوچھو کہ کیا امام زین العابدین ان کی نگاہ میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ زین العابدین باقر ہو جائے اور امام باقر زین العابدین ہو جائے. فسکتوا، سب خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا. جیسے ہی سناٹا چھا گیا امام نے 2-3 مرتبہ ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ اقرار کرتے ہو مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں باقر ہو جاؤں، باقر زین العابدین ہو جائے؟ خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. تو جابر نے ان سے پوچھا کہ لم لا تجیبون امامکم، کیوں اپنے امام کو جواب نہیں دے رہے؟ جواب دو کہ امام زین العابدین اتنی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اب با ادب ہو کر کہنے لگے لا علم لنا فعلمنا، مولا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا جواب دیں، مولا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا جواب دیں، ہاں کہیں یا نہ کہیں. مولا فعلمنا، ہمیں آپ تعلیم دیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کہ واقعی آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں. اتنے میں امام نے کچھ کلمات کہے،
اب اندازہ لگائیے گا، امام نے کچھ کلمات کہے، دیکھتے ہی دیکھتے دو امام ان کے سامنے تھے، دو امام حجت خدا ان کے سامنے تھے، ایک زین العابدین، ایک امام محمد باقر۔ دیکھتے ہی دیکھتے امام نے کچھ کلمات کہے، ان کلمات کے ختم ہونے سے پہلے دیکھتے ہی دیکھتے امام زین العابدین امام محمد باقر بن گئے، امام محمد باقر امام زین العابدین بن گئے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا ان کی ظرفیت ختم ہو گئی۔ جابر سمجھ رہا تھا کہ یہ باب معرفت ہیں، لیکن جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہنے لگے قالوا لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا، امام زین العابدین نے کہا اے لوگو خبردار، لا تعجبوا من امر اللہ انا محمد و محمد انا، فقال الباقر لا تعجبوا من قدرت اللہ انا علی و علی انا، کلنا واحد من نور واحد، اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد۔ اے لوگو تعجب نہ کرو اللہ کی قدرت سے، میں اقرار تم سے لے چکا کہ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر امام باقر نے کہا کہ اللہ کے امر سے تعجب نہ کرو، میں محمد ہوں، یعنی میں زین العابدین ہوں، میرا بابا محمد باقر ہے۔ امام نے کہا میں محمد باقر ہوں، یہ زین العابدین ہے، ہم سب کے سب ایک ہیں، ایک ہی نور سے ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ فخروا لوجوہہم سجدا، پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ خیز ہو گئے، اس کے سجدہ شکر میں چلے گئے اور کہنے لگے آمنا بولایتکم وبسرکم وبعلانیتکم واقررنا بخصائصکم۔ اے میرے مولا، ہم آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کے فضائلوں پر ایمان لاتے ہیں، واقررنا بخصائصکم، آپ کے خصائص و آپ کی صفات کا اقرار کرتے ہیں مولا۔ امام نے کہا ارفعوا رؤوسکم، اپنے چہروں کو زمین سے اٹھاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ، فَأَنْتُمُ الْعَارِفُونَ الْفَائِزُونَ الْمُسْتَبْصِرُونَ الْكَامِلُونَ الْبَالِغُونَ۔ آج کے بعد تم عارف بن گئے، تم بامعرفت بن گئے، تم کامیاب بن گئے، تم عقلی اعتبار سے بالغ بن گئے، لیکن خبردار لا تطیعوا احدا من المقصرین المستضعفین، خبردار یہ فضیلت جو تم نے مجھ سے دیکھی ہے، اس فضیلت کو مقصرین کے سامنے بیان مت کرنا، کیونکہ ان میں اتنا جگر ہی نہیں کہ ان فضیلتوں کو برداشت کر سکیں، ان کا معدہ پھٹ جائے گا، وہ ان فضیلت آل محمد کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، لہٰذا خبردار مقصرین کے سامنے یہ فضائل بیان مت کرنا۔